کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی مریدہ تھیں؟ ان کو یا کسی اور عورت کو مرید کرنے کی اجازت ملی یا نہیں؟ یعنی خواتین میں سے کوئی عورت خلیفہ ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کون اور کس کی؟ اہل علم حضرات کے نزدیک قرآن اولا کی اس معروف صوفی شخصیت کی پیدائش 95 سے 99 کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے بیان کی ہیں۔ اسلامی ادب میں رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے کچھ خود ساختہ بھی ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کوئی تحریری کام نہیں چھوڑا، چنانچہ اس سے متعلق زیادہ تر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بیان کی گئی معلومات و حوالہ جات کو مستند مانا جاتا ہے، جو ان کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عادی قلندر تھیں۔ وہ اپنے والدین کے ہاں پیدا ہونے والی چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا تھا، اور بصرہ شہر میں متولد ہوئیں، اسی لیے بصرہ کہلائیں۔ آپ بہت زیادہ عابدہ، زاہدہ، صابرہ، شاکرہ اور کشف و کرامات والی تھیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، جس پر چل کر وہ نہ صرف دنیا بلکہ اپنی عاقبت بھی سنوار سکتی ہیں۔ آپ ایک متقی اور متوکل بزرگ حضرت شیخ اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت کے وقت گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، لہٰذا آپ کی والدہ نے شیخ اسماعیل سے کہا کہ کچھ پڑوس سے قرض لے لیں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے۔ آپ کے والد محترم نے مجبوری کے عالم میں آدھی رات کو پڑوس کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ غیر اللہ سے سوال کرنا ان کی غیرت ایمانی کو گوارا نہ تھا۔ پڑوسی نیند میں تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز نہ سنی، نہ دروازہ کھولا۔ بس آپ خالی ہاتھ واپس لوٹے تو آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ شیخ صاحب پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹی کی ولادت پر مبارکباد دی اور فرمایا، اسماعیل پریشان نہ ہو، تیری یہ بچی عارفہ کامل ہوگی۔ اگر مالی پریشانی ہے تو صبح حاکم بصرہ عیسیٰ زردان کے پاس جانا، میری طرف سے ایک خط لکھ دینا کہ تم مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ اور ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ اس جمعرات کو تحفہ دینا بھول گئے، اس لیے 400 دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے دو۔ صبح جب شیخ صاحب خط لے کر حاکم بصرہ عیسیٰ کے پاس گئے تو اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ اسی خوشی میں 1000 دینار غربا میں تقسیم کیا اور 400 دینار شیخ صاحب کو دیے۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی ہوئیں تو والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 8 برس کی عمر میں بصرہ میں سخت قحط پڑ گیا اور کسی شکی القلب نے پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے متمول شخص عتیق کے ہاتھوں بیچ دیا۔ آپ کا حاکم بہت ظالم تھا، جس کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر دکھ کو صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ ایک رات چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالغ لڑکی بارگاہ ایزدی میں نہایت خوشی و خضوع سے محو ذکر تھی کہ اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کمرے میں روشنی دیکھی تو اٹھ کر ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ لڑکی، جس کا نام رابعہ تھا، نہایت عجز و انکساری سے کہہ رہی تھی، اے احکم الحاکمین، میں یتیم و مبتلائے مصیبت ہوں۔ غلامی کی زنجیروں نے مجھے جکڑ رکھا ہے، دکھ، درد اور جور و ستم برداشت کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود صبر میرا منشا و مقصود تیری رضا جوئی ہے۔ اے رب العزت، میں روح و قلب سے تیری اطاعت کی تمنائی ہوں۔ مجھے رات کو سکون تیری عبادت سے میسر آتا ہے، مگر میں بے بس و لاچار ہوں۔ میں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے نہ ہٹتی، مگر تم نے مجھے ایک پتھر دل انسان کے ہاتھوں میں سونپ رکھا ہے۔ اس کے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو لرزہ براندان ہو کر تڑپ اٹھا۔ اس نے دوبارہ روزن سے اندر کی طرف جھانکا تو یوں محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نورانی چراغ روشن ہو، جس سے سارا کمرہ بقا نور بنا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آقا نے دلگیر آواز میں کہا، رابعہ، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، اب سے آپ آزاد ہیں۔
دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہیں، اور اگر کہیں جانا چاہتی ہیں تو مالک و مختار ہیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی۔ تاجر عتیق کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بصری ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئیں، جہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہاں آپ نے قرآن حفظ کیا، اسرار فقہ و حدیث و تفسیر کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث مبارکہ ازبر کی، کیونکہ ان دنوں حفظ و حدیث کی بنیاد تعلیم و تعلم تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دل و جان سے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ جب وہ سوتیں تو تھوڑی ہی دیر بعد بڑبڑا کر اٹھ بیٹھتیں، آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے، نفس کو ملامت کرنے لگتیں کہ وہ اتنی دیر اپنے رب ودود سے کیوں غافل رہیں۔ بعد از نماز عشاء چھت پر جا کر ہاتھ پھیلا کر کہتیں، اے پروردگار، مہ نجوم روشن ہو گئے، تیری مخلوق بستروں پر دراز ہے، امراء اور بادشاہوں نے اپنے دروازے قفل کر لیے، ہر دوست اپنے دوست سے محو خلوت ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تمام رات عبادت میں مصروف رہتیں، بوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتیں اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتیں۔ پھر کہتیں، میرے اللہ، رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلات قبول فرما لی ہے۔ تیری عزت کی قسم، میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک تو مجھے جواب نہ دے گا۔ اگر تو مجھے اپنے درد سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی، کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گھر کر گیا ہے۔ اللہ کے عشق و محبت نے اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی سی غذا اور تن ڈھانپنے کے کپڑوں پر قناعت کرتی تھیں۔ اپنی جوانی رضائے الہی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت رابعہ دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، میرا منشا ثواب حاصل کرنا نہیں، میں ہادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں، تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو، اس کا عمل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بصری کا مقصود تھا اور روز جزا ملاقات کی متمنا تھیں۔ اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے کرتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تھی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الواحد بن زید نے، جو علم و تصوف میں حضرت رابعہ بصری کا ہم پلہ تھے، شادی کا پیغام دیا تو آپ نے اسے عرصے تک اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے 3 باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ استفسار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ دوسری بات کہ کیا قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب روز حشر داہنے ہاتھ والے بطرف جنت اور بائیں ہاتھ والے بجانب جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی؟ پوچھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف باری تعالیٰ کو ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بس یہی بات ہے اور مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان و استقلال کی جو کیفیت تھی، اس کو ایک تحریر میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوران نماز سو گئیں، اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا، مگر اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ چور کو آواز آئی، اب بھی تو باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے۔ اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے۔ ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا جاگ رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا۔ ایک بار آپ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی توازہ کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں 1 ہی ٹکڑا آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔
کتنی روٹیاں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک شخص اور کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے، اسے قبول کرو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص سے کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اس حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رزاق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا۔ میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہا ہے۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوئی، ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ موم کی طرح جہاں کو روشن کرو اور خود کو جلاؤ، سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پر رہو اور کام کرتے جاؤ، اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں، عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے اور جب دل مل جائے تو دل کو اسے واپس کر دے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ کچھ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتے ہو؟ ایک نے کہا آتش دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا جنت کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ خوف و طمع کی عبادت تو بہت بری ہے۔ پوچھا پھر آپ کس لیے عبادت کرتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی طمع نہیں ہے؟ فرمایا پہلے ہمسائے کی تلاش کرو، پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے، اسی لیے جنت و دوزخ کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کی عبادت اسی کے لیے کی جائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ ایک مرد کامل کی سی عقل رکھتی تھیں، دقیق مسئلہ بھی آسانی سے حل کر دیا کرتی تھیں۔ آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، جن میں حضرت سفیان ثوری، حضرت مالک بن دینار، حضرت صالح، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ ایک مرتبہ جب رغبت دنیا پر گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم بہتر صوفی ہوتے اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ نے کس چیز میں رغبت دیکھی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم باتیں بہت کرتے ہو۔ اس سے حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو عام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی علالت کی خبر پا کر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کی اتنی حیت تھی کہ آپ خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ نکلا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ اپنی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ علالت اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور پھر ایسا کہتے ہو کہ میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے درخواست کروں، کہ دوست کی مرضی کے خلاف کرنا درست نہیں۔ پوچھا کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا 12 برس سے ترکی خرمے کھانے کو دل چاہتا ہے، جو بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کھائے کہ کنیز ہوں اور کنیز کی کوئی آرزو نہیں ہو سکتی۔ دراصل سچا عاشق تو محبوب کی مرضی میں ہی اپنی خوشی تلاش کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر پر پیلی پٹی باندھے ہوئے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پٹی باندھنے کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے کہا کہ اماں جان میرے سر میں شدید درد ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس سے پہلے کبھی درد ہوا؟ نوجوان نے کہا نہیں اماں جان، کبھی نہیں،
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ 25 سال۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، افسوس ہے تجھ پر کہ اتنے سال شکر کی پٹی نہ باندھی اور جیسے ہی درد ہوا تو فوراً شکوے کی پٹی باندھ لی۔ اسی لیے ہمیشہ صبر شکر کرتے رہو۔ اللہ کی نعمت اور احسانات ان گنت ہیں اور بے شمار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صبر شکر کرنے والا بنا دے، آمین۔ تعلق الہی کی چادر میں ڈھکی اور اخلاص کے پردے میں چھپی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا کہ آپ نے منکر نکیر کے سوالات کا کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جب منکر نکیر نے سوال کیا من ربو کا، تو میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں تو اس کو تمام عمر اپنا رب کہتی رہی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھے تو یہ بتاؤ کہ اس نے بھی کبھی مجھ کو اپنی بندی کہا یا نہیں؟ اجی ہم تمام عمر رب کہتے تو رہے کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ہم کو بھی اپنی بندی کہتے ہیں یا نہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سے زائد حج کیے، لیکن ان کا زمانہ متعین کرنا دشوار ہے کیونکہ اس زمن میں تاریخ خاموش ہے۔ وصال سے قبل آپ پر نکاح تو ناتوانی غالب آ گئی، ہر وقت گریہ کا عالم طاری رہتا تھا اور دعا کرتی رہتی تھی کہ جو مرض مجھے لاحق ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، اسی لیے مجھے موت دے دے۔ ہفتہ بھر میں تھوڑا سا کھاتی تھیں، گوشہ تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک چھوٹے سے بانس پر اپنا کفن لٹکا رکھا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہتی۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ آخری ایام میں کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب موت قریب آ گئی تو خادمہ سے کہا کہ میری وفات کا علم عام نہ ہو، بالوں کا جبہ جو میں پہنتی تھی اور سامنے لٹکا ہوا ہے، اسی کا کفن دیا جائے اور سر کو سیاہ چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ اور جب آپ کی روح مبارک کف سے انصری سے پرواز ہوئی تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ تجہیز و تکفین کے بعد عاشقہ صادقہ کو بصرہ میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ معرفت الہیہ کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے۔